والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ورحمة الله على آبائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا محور قرار دیا، اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کے خدمت میں بیان کروں. اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عاشق عباس ابن اسد رضا ابن محمد یوسف کمر مشن بنت محمد باقر ستم رضا احمد رضا بیوی زہرا بنت محمد علی تطہیر زہرا ستم رضا مرحوم کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن مجید دوسرا سورہ سورہ بقرہ، جس کی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. خداوند تعالی اپنے حبیب کے ذریعے اپنی تمام مخلوق کو پیغام پہنچایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر. عزیزوں، انسان اپنے والدین کے ساتھ صرف اور صرف زندگی میں ان کی خوشنودی نہیں حاصل کرتا، بلکہ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے اثر ثواب کرتا ہے اور ان کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. اور اگر زندگی میں اس نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت انجام دی، جو وہ چاہ رہے
تھے اسی طریقے سے زندگی گزاری، زندگی کو جس طریقے سے ان کے والدین چاہ رہے تھے اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کی، اور جیسے ہی وہ دنیا سے چلے گئے اور اگر ان کو فراموش کر دیا تو عزیزوں والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر والدین ناراض ہو گئے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ عزیزوں اس لیے کہ ایک روایت میں ملتا ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه کہ چند اصحاب، چند مومن حضرات، ایک مرد مومن کا آخری بات بہت ہی طبیعت ناساز تھی تو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا ان کا تو امام علیہ السلام سے کہا مولا آپ کا چاہنے والا ایک مومن بندہ، اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، مولا ہم لوگ بھی جا رہے ہیں آپ بھی چلیے، تیمارداری ہو جائے گی، اس کو حوصلہ مل جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے والدین ہے، اس کے والدین نے اسے آپ کر دیا۔ جیسے ہی لوگوں کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ آپ کے والدین ہے، سبھی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، لیکن مولا یہ بات ہمارے گلے کے نیچے نہیں اتر رہی، اور وجہ بھی بتائی کس لیے ہمارے گلے کے نیچے یہ بات کیوں نہیں اتر رہی ہے۔ انہوں نے کہا مولا ہم تمامی حضرات جب بھی بس میں بیٹھتے تھے، ان کے والدین کے قریب بیٹھتے تھے، محبوب گفتگو ہوا کرتے تھے، تو ان کے والدین اپنے اس بچے کی بہت ہی زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، راضی تھے، اور یہ بچہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، جو والدین چاہ رہے تھے وہ کام کو انجام دیتا تھا، اور والدین کے مرتے وقت بھی اس کے والدین اپنے بچے سے خوش تھے، راضی تھے۔ اور آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے والدین ہیں، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا مرتے وقت تک اس کا باپ اس سے راضی تھا، تو یہ دونوں بات تضاد ہیں، اور اس وجہ سے یہ باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ امام نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ عزیزوں مولانا نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، جو تم لوگ کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ اب عزیزوں مولانا نے سمجھانا چاہا کہ دیکھیے دو باتیں تضاد ایک ساتھ نہیں مل سکتی، ایک صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی، ایک غلط بات ہو ایک صحیح بات ہو، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام نے اسے سمجھانا شروع کیا، کہا یہ شخص اپنے والدین کی بہت ہی خدمت کیا کرتا تھا، ہر ایک کام کیا کرتا تھا، جو اس کے والدین کہتے تھے اس کام کو وہ انجام دیا کرتا تھا، صبح شام یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ دن ہے
کر دیتے تھے اس کام کو بجا لاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے والدین اس دنیا سے گزرے بھول گیا کہ اس کے والدین تھے، نہ ان کے لیے کوئی سورہ فاتحہ، نہ ان کے لیے مجلس، نہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، نہ ان کے لیے رد مظالم کو ادا کرنا، ساری چیزیں بھلا دی، اور اس کے عوض میں اس کے والدین اس سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد اسے آپ کر دیا۔ جو تم دیکھ رہے ہو وہ ظاہری زندگی تھی جس کی وجہ سے کہہ رہے تھے یہ مومن ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی چاہے جتنی محنت کی، اپنے والدین کے اوپر جان قربان کر دی، جو چاہ رہے تھے اس کام کو انجام دیا، لیکن جیسے ہی دنیا سے اس کے والدین گزر گئے اب والدین کو فراموش کر دیا۔ نہیں عزیزوں، لیکن اس کے برعکس بھی ہوا کرتا ہے۔ ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جب تک اس کے والدین زندہ تھے والدین کی خدمت نہیں کی، یا خود بچہ اتنا ناکارہ تھا جس وجہ سے والدین کو بھلا دیا، یا پھر اس کو ناکارہ بیوی مل گئی جس کی وجہ سے والدین کو بھول گیا۔ تو عزیزوں، ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ ناراض رہے، لیکن جیسے ہی اس کے والدین دنیا سے گئے اب اس کو ہوش آیا کہ ہمارے سر پر ہمارے بزرگ کا، ہمارے والد کا سایہ چلا گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، جب اس کو احساس ہوا تو اس نے اپنے والدین کے لیے مجلس برپا کی، سورہ فاتحہ کروایا، جو کچھ نمازیں قضا رہ گئی تھیں ان نمازوں کو ادا کروایا، یا خود ادا کیا، یا اگر خود ادا نہیں کر سکتا تھا دوسروں کو پیسہ دے کر نمازوں کو ادا کروایا، روزے رکھوائے، ان کے ذمہ میں جو حج واجب تھا اس کو انجام دیا، تمام چیزیں انجام دی، رد مظالم کو ادا کیا۔ تو عزیزوں، جب یہ شخص اس کام کو انجام دیتا ہے اس کے عوض میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کے والدین ہوتا ہے والدین اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی دنیا سمجھ جاتی ہے اور آخرت سمجھ جاتی ہے۔ عزیزوں، اسی لیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے اعزاء و اقربا اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، رحلت کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور ابدی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اور عزیزوں، رشتہ کب برقرار رہتا ہے؟ جب آپس میں میل جول ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے، بھائی بہن ہوئے اور رشتہ دار ہوئے، چاچا ہوئے، ماموں ہوئے، خالہ ہوئی، پھوپھی ہوئی، تمام لوگوں سے کب تک رشتہ برقرار رہتا ہے؟ جب تک دونوں طرف سے آپس میں ملے رہتے ہیں، وہ ان کے وہاں جاتے ہیں، وہ ان کے وہاں جاتے ہیں، وہ ان کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ
ان کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ نہ دیں تو عزیزوں ہم سے اور ان سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے وہیں پر۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ ہمارا رشتہ ان سے کٹتا نہیں ہے، اور مرنے والا جب مر جاتا ہے تو عزیزوں اب اپنے رشتہ دار کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کریں گے، ہمارے لیے صدقہ دیں گے، زیادہ نہیں، ایک رومال کے اتنا کپڑا ہمارے نام پہ صدقہ دے دیں گے تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہمارے نام پہ ایک لقمہ کھلا دیں گے تو عذاب قبر سے نجات مل جائے گی۔ وہ یہ توقع رکھتے ہیں ہم سے۔ اور عزیزوں یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ عزیزوں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد علیہ السلام کی خدمت میں مولا کا صحابی راوی حاضر ہوا اور کہا مولا جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اوپر بہت لگتی ہے، اور وہیں پر سے ہم نیت کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، صرف اچھائی کریں گے، جتنی ابھی تک برائیاں کرتے چلے آئے ہیں ان کو ترک کر دیں گے۔ لیکن مولا جیسے ہی ہم بزم سے نکل کے جاتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں، پھر اپنے پہلے والے راستے پہ آ جاتے ہیں، برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں فساد و فتنہ برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو لوگ خوشیوں سے زندگی گزار رہے ہیں، کسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی خوشی ہے وہ ان سے چھین جائے اور یہ پریشان ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ مولا کوئی ایسا حل بتائیے کہ ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے، صرف ہم سے نیکی ہی نیکی ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو صرف اس کا ایک علاج ہے اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ مولا سے اس نے کہا مولا اس کا علاج کیا ہے ہمیں بتا دیجیے۔ مولا نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ قبور کی زیارت کرو، قبروں پہ جایا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور آخرت کو سوچا کرو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، مرنے کے بعد ہم کیا لے کے جائیں گے۔ دنیا چند روزہ ہے، چند سال اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پہ تو آپ کسی نہ کسی صورت میں زندگی گزار لیں گے، چار آپ کے ماننے والے کھڑے ہیں، مشکلوں میں پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد صرف مرنے والا ہوگا اور قبر کی تنہائی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ دنیا میں ہم چاہے جتنا فساد کر لیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر لیں، کسی نہ کسی کیس میں یا دوسری طریقے سے پھنسا دیں، کیوں سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو عزیزوں یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو چھڑا لے گا، اس کو بچا لے گا، لیکن آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں۔ آخرت کی بھی انسان سوچے، اگر انسان آخرت کو سوچے گا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جب انسان
دنیا سے گزر جائے تو فوراً اس کی مٹی میں جاؤ، اور جانے کے بعد جب اسے غسل دیا جائے تو اس میں شرکت کرو، اور وہاں پر یہ سوچو اس مردے کو نہیں بلکہ مجھے غسل دیا جاتا ہے۔ جب اسے کفن دیا جائے تو سوچو اسے کفن نہیں بلکہ مجھے کفن دیا جا رہا ہے۔ اور عزیزوں، ائمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب اسے کاندھا دے کر قبرستان لے جایا جائے تو اس میں شریک ہو، کیونکہ شریک ہونے کا بہت زیادہ ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ نصیحت ملتی ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، جب اس دنیا سے جا رہا ہے نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت سے انسان آشنا ہو جائے تو تمام برائیوں کو ترک کر دے گا۔ عزیزوں، جب انسان کو قبر میں رکھا جائے تو وہاں پہ جا کے شریک ہو اور دیکھیں قبر میں کس طریقے سے مردے کو اتارا جا رہا ہے، دیکھیں، کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ ایسی جگہیں بہت کم ملتی ہیں، جائے اور جانے کے بعد دیکھے کہ قبر میں کس طریقے سے اتارا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پالنے والے مجھے صرف ایک مہلت دے دے، دنیا میں جاؤں گا صرف تیری عبادت کروں گا، نیک بن کے رہوں گا، کبھی کوئی برائی نہیں کروں گا۔ اور عزیزوں، جب وہاں سے مردے کو دفنانے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو مردہ کہتا ہے مجھے تنہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عزیزوں، وہاں پر یہ سوچو کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک موقع دیا ہے، اس قبر سے نجات دی ہے۔ جب قبرستان سے باہر آؤ تو یہ سوچو جو میں پہلے جس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اب میں ویسا نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ پروردگار نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے۔ اس مردے کو تو نہیں موقع دیا لیکن مجھے بھی موقع دے دیا۔ اب میں جب آؤں گا تو فساد و فتنہ برپا نہیں کروں گا، لوگوں کو آپس میں لڑاؤں گا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دوں گا، ان کو سیدھا راستہ بتاؤں گا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس طریقے سے آپ چلیے۔ اور عزیزوں، مرنے والا جو مر جاتا ہے بہت ہی برزخ کا عجیب و غریب منظر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے برزخ کا انتظام خود کرو، کیونکہ دنیا میں جس طریقے کے اعمال کو انجام دو گے برزخ کی اسی طریقے سے آپ اسی طریقے سے گزر سکیں گے۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو آپ کا برزخ بہت ہی اچھا گزرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں فساد و فتنہ برپا کیا ہے، برے کام کیے ہیں، تو برزخ میں بہت ہی زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے اپنے برزخ کے لیے خود انتظام کرے، آخرت میں ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو ائمہ علیہ السلام روز حشر آپ کی مدد کریں گے، آپ کی شفاعت کرائیں گے۔ لیکن دنیا میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، جب وہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے بالکل سادہ ہوگا اور اس میں صرف اور صرف گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، تو ائمہ علیہ السلام کس طریقے سے آئیں گے اور آپ کی شفاعت کریں گے؟ دنیا میں اگر انسان یہ سوچے تو اس کو کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے۔ اور عزیزوں، چاہے مرنے والے کی روح وادی السلام میں جائے، جو نجف اشرف امام علی علیہ السلام کے روضے سے
چند فاصلے پہ تھوڑی دور پہ وادی سلام ہے، اور مرنے والے کی چاہے اگر خراب بو ہے، اگر خراب کام دنیا میں انجام دیے ہیں تو وادی برہوت جو فلسطین کے نزدیک ہے، صرف اور صرف ان کو روز جمعہ کو اجازت ملتی ہے کہ اپنے رشتہ دار کے وہاں، اپنے پڑوس کے وہاں، اپنے دوست کے وہاں جائیں اور ان سے کچھ نہ کچھ طلب کریں تاکہ ان کے لیے برزخ کے لیے ذات راہ حاصل ہو سکے۔ اور عزیزوں، جب وہ آتے ہیں یا اگر گھر میں چھت کے اوپر آئیں گے یا آپ کے بغل میں بیٹھیں گے، جہاں پر ان کو جگہ مل جائے گی وہاں پر بیٹھیں گے اور فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے لیے فاتحہ دے دیں، فاتحہ کرا دیں تاکہ عذاب قبر سے نجات حاصل ہو سکے، ہمارا برزخ آسانی سے گزر سکے۔ لیکن عزیزوں، ہم ان کی آواز نہیں سنتے، لیکن وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، وہ ہماری مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، اور عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے ہم ان کے لیے جب صدقہ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ عزیزوں، اکثر آپ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آپ پریشانی میں جب مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مشکل ادھر آئی ادھر چلی گئی، بہت ہی جلد حل ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ ہمارے مردے ہوا کرتے ہیں جو وہاں سے جو بھیجا کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جتنی اجازت ان کو دی ہے اسی اجازت کے مطابق وہ ہمارے لیے وہاں سے تحفے بھیجا کرتے ہیں۔ اور عزیزوں، منازل الآخرہ آپ کتاب پڑھ کر دیکھیے، اس میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ مرنے والا مر گیا، اس کے رشتہ داروں میں اس کے گھر والے بڑے بے چین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، لیکن ان کے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہاں سے انہوں نے تحفے بھیجے، اور ایسے تحفے بھیجے کہ جو ختم نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، جب یہ ایک عام انسان کے اندر پروردگار نے یہ قوت دی ہے تو عزیزوں، اب اگر کوئی نبی کریم اور ائمہ معصومین کی قبر پہ جائے گا اس کی کتنی مدد ہے؟ عزیزوں، وہ اتنا دے دیں گے دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایک سلوات دے دے بلند آواز سے، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لیکن عزیزوں، ائمہ علیہ السلام نے، نبی کریم نے قبروں کی زیارت کیا، قبروں پہ جایا، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، قبروں پہ نہ جایا کرو، یہ بدعت ہے، لیکن نہیں ہے، یہ بدعت نہیں، کیونکہ قرآن اگر کھول کر دیکھیں، اگر اس کو پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کہ زیارت کرنا بدعت نہیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب، جب یہ لوگ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر کے تیرے پاس آئے اور میری بارگاہ میں رسول کا وسیلہ قرار دیتے ہیں تو میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ یہ مقام پہ قرآن نے بتایا کہ جب وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو۔ لیکن عزیزوں، جب ہم قرآن کا ترجمہ توڑ اور مروڑ کے پیش کریں گے تو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام میں اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں، صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے غلط ترجمہ کیا۔ قرآن کا جس طریقے سے ترجمہ کر کے پیش کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے
قرآن کو نہیں پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں عزیزوں معاشرے میں بہت سی گندگی